ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کی کل آبادی سے دگنی سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کرتے؟ کیا ان کو یہ جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ درس قرآن دیا، اور اس درس قرآن میں نے جہاد پہ گفتگو کی اور جہاد کشمیر پہ گفتگو کی، اور اس درس میں ہندوستان کے کچھ مسلمان موجود تھے، اور وہ ان پڑھ نہیں تھے، ڈاکٹرز تھے، تو انہوں نے جہاد کشمیر کے بارے میں میری ساری گفتگو پہ شدید اعتراضات کیے، اور بدمزگی تک نوبت آئی، اور مجھے کہنا پڑا کہ آپ لوگوں میں کوئی دینی غیرت اور کوئی دینی حمیت نہیں ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دارالکفر میں رہنا حرام ہے۔ یہ دارالکفر میں رہنے والے 25 کروڑ مسلمان بھی دینی غیرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ کشمیر میں ہندوستانی حکومت کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہی ڈسپلن کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے، اور پاکستان جو کر رہا ہے وہ صرف دہشت گردی ہے، مجاہدین جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ صرف دہشت گردی ہے اور خون خرابہ ہے اور فساد ہے، جہاں یہ صورتحال ہو۔ یہ ایسا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دے دیے ہیں کہ دارالکفر سے ہجرت کرو۔ یہاں بیٹھے ہوئے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے گناہگار سے گناہگار کوئی مسلمان ہو، پاکستانی ہو، ہمارے یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو عیسائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ نام بتائیں۔ کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا ہندو لڑکوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ نام بتائیں کوئی۔ اور ہندوستان میں یہ روز کا چلن ہے، مسلمان بیٹیوں کے رشتے سکھوں سے ہو رہے ہیں، ہندوؤں سے ہو رہے ہیں، عیسائیوں سے ہو رہے ہیں، اور کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اسلامی فقہ جو مرتب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہدایات دے دیتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ 20-25 کروڑ کی تعداد میں ہے، لیکن دارالکفر تو دارالکفر ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور اسی لیے میں کانگریسی مولویوں کے خلاف ہوں، ان کو اللہ نے یہ بصیرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ دارالسلام میں اور دارالکفر میں فرق سمجھ سکیں۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بچتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک آپ کو یورپ کے وسط میں چاہیے تھا، مار مار کے انہیں آپ کا بھرکس نکال دیا۔ کوسوو میں کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ، اور اس سے پہلے وہ کیا ہے، وہ بوسنیا میں کیا کیا ہے انہوں نے۔ آپ ایک چھوٹا سا اسلامی ملک چاہتے تھے نا وہاں پہ، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ 3 سال تک انہوں نے آپ کے ہزاروں آدمیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کوسوو میں یہی ہو رہا ہے، چیچنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ دوستو اتنی آسانی سے جو تمہیں ملک مل گیا ہے پاکستان، اللہ کے لیے اس کی قدر کرو۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت مقدس دھرتی ہے۔ اگر کبھی مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کو بتاؤں گا، غالباً 14 اگست کا درس ہوگا، 14 اگست کو ہم یہاں اکٹھے ہوں گے۔ مجھے جانا تو ہے باہر، لیکن 14 اگست سے پہلے نہیں جاتا ہوں میں۔ اس زمین کی یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا قلعہ ہے، یہ اسلام کا مورچہ ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کوئی بہت پاک صاف، کوئی اچھے مسلمان لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات آپ سے پوچھی ہے، دیکھیں نا ہمارے یہاں عیسائیوں کی تعداد ہے، اچھی بلی ہے، آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، ہندوؤں کی اچھی بڑی تعداد ہے، لیکن آپ کی بیٹیوں کا رشتہ ہندو لڑکوں سے کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں آپ کی تعداد 13-14 کروڑ ہے، ہندوستان میں 25 کروڑ ہے، وہاں کیوں ہو رہے ہیں رشتے؟
وہاں کیوں یہ دینی غیرت ختم ہو گئی ہے؟ تعداد واداد کچھ نہیں ہوتی، ماحول کا اثر ہوتا ہے، اجتماعی ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور دار الکفر اور دار الحرب کی بنیاد جو ہے وہ یہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کرتے؟ آپ جہاد کی کرتے ہیں، وہاں کے تو مولوی جلوس نکالتے ہیں پاکستان کے خلاف، کشمیر کے خلاف، نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ اخباروں میں؟ وہ جہاد کریں گے، اتنی لمبی لمبی داڑھیاں، مولوی صاحبان جلوس نکالے ہوئے بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، پاکستان مرد آباد، اور کشمیر کی یہ جنگ، اور کشمیر فلاں، اور کشمیر فلاں۔ یہ بھائی، یہ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں تک ہم متاثر ہیں کہ ہندوستان میں جو دینی جماعتیں ہیں اس کے افراد پورے خلوص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ رہنا چاہیے، اور ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یارو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ بھائی یہ اثر ہوتا ہے دار الکفر کا، اس کی ایک نحوست ہوتی ہے، یہ دار الکفر میں رہنا ایک عذاب خداوندی ہے۔ اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ہم باہر ان لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ یارو یہ 25 کروڑ کی آبادی اور کشمیر کو آزاد نہ کرا سکے، اور پاکستان جو ہے کشمیر کو آزاد کراتے کراتے دو ٹکڑے ہو گیا، خود 2 لخت ہو گیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہی ہے جو سورہ انفال میں بیان کیا گیا کہ دار السلام کی بڑی اہمیت ہے، اور دار الکفر کی اپنی جگہ پہ اس کے نقصانات ہیں۔